کیا وہ بیج نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں ایک پودا نظر آتا ہے. لیکن جب وہ زمین کے اندر بویا گیا اس وقت وہ بیج تھا، لیکن جب وہ بیج زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلا تب وہ بیج نہیں ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ بدل چکی ہے. اس کی حالت بدلنے کے پیچھے یا حالت تبدیل ہونے کے پیچھے اہم نقطہ کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کو اپنی حالت بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے مرنا ضروری ہے. آمین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے جیسے نہ رہیں، ہماری حالت بدل جائے، تو مسیح میں پہلا نقطہ یہ ہے، مسیح میں مرنا ضروری ہے. جب ہم مسیح میں مر جائیں گے تب ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے. پرانی باتیں نکل جائیں گی، پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور سب کچھ کیا ہوگا؟ نیا ہو جائے. بیج جب مر جائے تو اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کی کنڈیشن یہ ہے. لیکن جب وہ بیج مرنے کے بعد ایک پودے کی شکل اختیار کر کے باہر نکلے تب سب کی نگاہ اس پر لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی سے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. بھائی نسیم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے، امرود بیچنے والا کہتا نا امرود میٹھے، اس کو شک ہے. کبھی کسی نے خوشبو لگائی ہو اور وہ کہے بھائی جی میں نے خوشبو لگائی، بتانا پڑتا ہے؟ نہیں. مسیحی زندگی ایسی ہے جب وہ بیج مر کے ایک پودے کی صورت اختیار کر کے باہر نکلتا ہے، اپنی خوبصورتی کے سبب سے وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک مسیحی جب یسوع مسیح میں مر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں زندہ ہوتا ہے، خدا کے روح کے سبب سے وہ خوبصورتی اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے اور سب کی نگاہ اس پر ٹکتی ہے. یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا فرزند ہے. میں بات کر رہا ہوں بیج جب مر جاتا ہے، مرنے کے شاید ہم سوچیں بھائی میں نے اس کو پانی نہیں دیا، میں نے اس کو گوڈی نہیں کی، لیکن اگر یہ بیج مرنے کے بعد پھر نکل آیا ہے تو کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اس کو زمین کے اندر سے نکال دیا؟ شاید ہم سوچتے ہیں میں نے اس کو پانی دیا، میں نے اس کو گوڈی کی، میں نے اس کی دیکھ بھال کی اور اس کے بعد یہ بیج نکل آیا ایک پودے کی صورت میں. کس نے اس کو اس زمین میں سے باہر نکالا؟ وہ چیزیں، وہ کھاد، وہ پانی، وہ گوٹی، وہ نمکیات جو اس کو زمین سے ملے، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اس کو زمین میں نہیں رہنے دیا بلکہ کیا کیا؟ اس کو باہر نکال دیا. کبھی سوچا اس بات پر کہ اگر ابھی تک ہم مردہ ہیں، اگر ابھی تک ہماری حالت نہیں بدلی، اگر ابھی تک جسم کے کام اور دنیا کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم مسیح یسوع میں زندہ نہیں ہوئے، اس کا مطلب وہ نمکیات جو ایک بیج مر جانے کے بعد لے کر زمین کا سینہ چیر کے باہر نکلتا ہے، اینڈ اسی طرح ہم اس خداوند کے کلام کی طاقت کو اپنی زندگی میں لے کر آگے نہیں بڑھ رہے. اور جب ہم خداوند کے کلام کو لے کر، جب ہم خداوند کے دعا میں وقت گزارنے کے بعد، جب ہم خداوند کے پاک روح کو لینے کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں، اس کا مطلب وہ چیزیں جو ہم نے خداوند کے روح کے سبب سے حاصل کی، ان کے سبب سے ہم مردہ حالت میں سے نکل کر زندگی کی حالت میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں. آمین آمین. خداوند کا کلام ہمیں کبھی مردہ نہیں رہنے دیتا. خداوند کا کلام ہمیں پہلی والی حالت میں نہیں رہنے دیتا. خداوند کا پاک روح ہمیں کبھی مردہ نہیں رہنے دیتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے اسی روح نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور وہی ہم کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. آمین. اس دورانیے میں جب وہی پودا ایک تناور درخت بنتا ہے، بہت سارے طوفانوں کا، آندھیوں کا، ایک کٹن حالات کا، مشکل سے مشکل ترین حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ دیجیے، ایسا ہے؟ مشکل سے مشکل سفر، آندھی، طوفان، بارش، یہ سب کچھ، موسم سرد ہے، گرم ہے، نارمل ہے، ہر طرح کے موسم کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جس کی بنیاد مضبوط ہے وہ قائم رہتا ہے. کیا ایک مسیحی زندگی کو جب
ایک بیج کی حالت سے نکل کر ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ بڑھنے کے بعد وہ تناور درخت بن جاتا ہے، کیا اس کو آندھی اور طوفان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ اگر ایک مسیحی یہ سوچتا ہے کہ آندھی اور طوفان میری زندگی کا حصہ نہیں اور نہ وہ بن سکتے ہیں تو وہ رونگ ہے۔ ایک مسیحی زندگی میں آندھیوں اور طوفانوں کا یعنی طوفان کا آنا ضروری ہے، اور جب تک آندھی اور طوفان اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتے تب تک وہ مضبوط نہیں بنتا۔ کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں۔ کس نے کہا؟ یسوع نے۔ کن کو کہا؟ شاگردوں کو۔ میرا ساتھ دیجیے گا، کن کو کہا؟ شاگردوں کو۔ یہ وہ شاگرد ہیں جن کو ڈسائپل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو ڈسائپل یعنی ڈسپلن میں رہنے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے ان سے کہا جو ڈسپلن میں رہنے والے ہیں، آؤ جھیل کے پار چلیں۔ نمبر 1، اس بات پر نگاہ کریں، اگر یسوع مسیح نے کبھی ہمیں اپنے ساتھ سفر کا موقع نہیں دیا، اگر یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا آ میرے بیٹے تو میرے ساتھ سفر کر، میں تیرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہماری زندگی ڈسپلن میں نہیں ہے۔ میں پھر جملے کو دہرانا چاہوں گا، شاگرد یسوع کے ساتھ ہیں اور یسوع شاگردوں کے ساتھ ہے، اور کہا کہ ان کو شاگردوں کو یعنی ڈسائپلز ہیں ان کو کہا جو ڈسپلن میں رہنے والے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے ڈسپلن میں رہنے والے لوگوں کو یہ کہا آؤ جھیل کے پار چلیں، اس کا مطلب یسوع ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بہت بڑی بھیڑ یسوع کے ساتھ ہے۔ اگر یسوع نے آج تک ہمیں یہ نہیں کہا بیٹا مجھے تیرے ساتھ وقت گزارنا ہے، ٹائم نکال اور بیٹھ، مجھے کچھ وقت کچھ پل تیرے ساتھ گزارنے ہیں، جیسے میں آدم اور ہوا کے ساتھ بات کرتا تھا میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت گزارنا ہے تیرے ساتھ، تو میری حضوری میں بیٹھ۔ اگر خداوند نے، میں پھر جملے کو دہرا رہا ہوں، اگر خداوند نے ہمیں آج تک ایسا نہیں کہا اور نہ ہم نے ایسا سوچا ہے کہ میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کا مطلب ہماری زندگی ڈسپلن میں نہیں ہے، اور جب ہماری زندگی ڈسپلن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہم یسوع کے شاگرد نہیں ہیں۔ شاید ہم یہ کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، جو بیٹا ہے وہ بھی ڈسپلن میں رہتا ہے، جو فرزند ہے وہ بھی ڈسپلن میں رہتا ہے، وہ بھی تابعداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ آؤ جھیل کے کن کو؟ شاگردوں کو۔ یسوع آج آپ سے کہہ رہا ہے بیٹا بیٹی میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تجھے ڈسپلن میں آنا ہوگا، تجھے اپنی بے ترتیب زندگی کو چھوڑ کر ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کو ویلیو دینی ہوگی۔ آپ خداوند کی نظر میں اہم ہیں۔ میں پچھلے دنوں یہ بات کر رہا تھا، آپ کی نظر میں دوسرے اہم اس وقت ہیں جب آپ اپنے آپ کو اپنی نظر میں سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کی نظر میں اہم ہیں، آپ کی ویلیو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا تو آپ کو کسی اور کی ویلیو کا بھی نہیں پتا۔ آؤ جھیل کے کہا کس نے؟ یسوع نے۔ کن کو؟ شاگردوں کو۔ جہاں سمجھ نہ آئے مجھے بتا دیں، میں دوبارہ سے دہرا دوں گا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یسوع نے اور بہت سارے لوگوں کو کہا، ان میں سے چند ایک کے نام لے کر میں یہ کہنا چاہوں گا۔ آدم کو بلایا، آدم تو کہاں ہے؟ جو بات ابھی میں کہنا چاہ رہا تھا اس کے بعد میں اس کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں کہنا چاہوں گا، آدم تو کہاں ہے؟ اس کا مطلب جو وقت وہ خداوند کے ساتھ گزار رہا تھا اس کو وہ بھول گیا کہ مجھے خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔
اگر ہم بھول چکے ہیں تو خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، اس کی فیلوشپ میں دوبارہ سے آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، خدا معاف کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کی طرف میں آنا چاہوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ خداوند نے ابراہم کو بلایا، اور جب خداوند نے ابراہم کو بلایا تو کیا اس کو آندھیوں، طوفانوں، پریشانیوں، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا؟ لیکن جب خداوند نے اس کو یہ کہا ابراہم اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، اپنے ملک کو چھوڑ، اپنے رشتہ داروں کے بیچ سے نکلا، کہ ابراہم نے بات مانی؟ بات مان لی۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن کہا کس نے؟ مجھے خداوند نے کہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، میں چلوں گا۔ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے جب چنا، کوئی مچھلیاں پکڑنے والا، کوئی مصول لینے والا، کوئی کسی جگہ پر، تو کیا یسوع نے جب کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو شاگردوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو کیا کیا؟ یسوع کے پیچھے۔ جب یسوع نے کہا آؤ میرے پیچھے چلے آؤ تو سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے۔ یہاں پر یسوع نے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں، دوسری جگہ پر چلیں، اس جگہ کو چھوڑیں اور دوسری جگہ پر چلیں، ہمیں دوسرے حصے میں جانا ہے۔ شاگردوں نے بات مانی کہ نہیں مانی؟ رک کر ذرا غور کیجئے گا، بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ آپ میں سے کئی بار کتنے لوگوں کے ساتھ خداوند نے بات کی اور کہا میرے پیچھے آ، کیا بات مانی؟ کیا آواز سن کے ویسا کیا جیسا یسوع نے کہا؟ کتنی بار اس نے کہا اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لوٹ آ، میں باہوں کو پھیلائے کھڑا ہوں، میں تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، واپس آ جا۔ واپس آئے؟ خداوند یسوع کہہ رہے آؤ جھیل کے پار چلیں۔ دوسرا نقطہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ سفر کا آغاز کس کے کہنے پر ہے؟ کس کے کہنے پر؟ یسوع کے کہنے پر۔ ذرا سارے بول، کس کے کہنے پر؟ یسوع کے کہنے پر۔ مشکلات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بعض اوقات ہم خام خیالی میں رہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس سفر کے آغاز میں یسوع نے بولا ہے، کہا یسوع نے، یہ سفر میں نے یسوع کے کہنے پر شروع کیا اور مجھے مشکلات نہیں ہوں گی۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر یسوع نے سفر کا بولا ہے کہ تجھے اس راہ پر چلنا ہے تو چلنا ہے، لیکن مشکلات، طوفان، آندھیاں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہے۔ ڈر کے بیٹھ نہیں جانا، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس راہ پر چلنے کے لیے شاگردوں کو کہا گیا کہ آؤ ہم جھیل کے پار چلیں، اس کا آغاز تو بڑا پرسکون نظر آتا ہے، کوئی طوفان، کوئی آندھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہم آگے دیتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے ایک بڑی آندھی چلی، ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا، اور شاگرد پکار کر کہتے ہیں بھائی پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ چکے ہیں، ہم خطرے میں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں کیا کر، ہمیں بچا لے۔ آغاز اچھا تھا، آغاز اچھا تھا، اچھا تھا۔ جب آغاز اچھا ہو تو آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر بھی اچھا ہوتا ہے۔ درمیان میں ہوا کے جھونکے آتے ہیں، ہوا میں آندھی طوفان آتا ہے، لیکن خداوند کے لوگ فتح سے بڑھ کر اس میں غلبہ پاتے ہیں۔ آئے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں، کتاب مقدس میں لکھے ہیں جب یسوع مسیح شاگردوں کو یہ کہہ رہے آؤ جھیل کے پار چلیں، تو طوفان اور آندھی کا سامنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آندھی اور طوفان جس کا شاگردوں کو علم نہیں ہے، وہ جب طوفان اور آندھی شاگردوں کی زندگی کا حصہ بنے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ کون ہیں؟ شاگرد، ڈسائپل، ڈسپلن میں رہنے والے۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں، جن کو آندھی اور طوفان کا سامنا ہے۔
آپ یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں اور آپ کو آندھی اور طوفان کا سامنا کرنا ہوگا. آپ بولو گے شاگرد وہ ہیں جن کو یسوع نے دوسرے لوگوں سے الگ کیا اور الگ کرنے کے بعد ان کو مخصوص کیا, ایک خاص ٹائٹل ان کو دیا کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں, ان کو مخصوص کیا. طوفان پتہ کب آتے ہیں؟ طوفان ایک مسیحی زندگی میں, ایک ایماندار کی زندگی میں پتہ کب آتے ہیں؟ جب اس کو ایک خاص بلاہٹ کے تحت خداوند اپنے لیے بلاتا ہے. شاگردوں کو خاص بلاہٹ کے لیے بلایا گیا. جو ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو, ان کو باپ اور بیٹے ان کو اس کے نام سے جاؤ, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, اور ابلیس کی ساری ناراضگی پر ایک خاص بلاہٹ ہے ان کی, اور اس کے مطابق ان کو بلایا گیا. اور جس کی زندگی میں خاص بلاہٹ ہے اس کی زندگی میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کن کی زندگی میں طوفان آتے ہیں. طوفان ان کی زندگی میں آتے ہیں جن کی آنے والی زندگی بابرکت ہوتی ہے, جن کا آنے والا کل بابرکت اور معجزات اور گواہیوں سے بھرا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں طوفان آتے ہیں. جو مسیحی اپنی زندگی میں ایک بڑی گواہی کو رکھتا ہے, اس کی زندگی میں آتی اور طوفان آتے ہیں. وہ طوفان بیماری کی صورت میں, وہ طوفان مالی طور پر, وہ طوفان لوگوں کی صورت میں آ سکتے ہیں, وہ طوفان آپ کو کمزور بنا سکتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, وہی کمزوری جب خداوند کی قوت کا سامنا کرتی ہے, وہ کمزوری خداوند کی قوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. طوفان آتے ہیں پتہ کب؟ جب خدا کچھ بڑا کرنے والا ہوتا ہے. آمین. جب خدا کچھ بڑا کرنے والا ہو اور ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں, اپنے خاندان میں, اپنی شخصی اور ازدواجی زندگی میں, اپنی مالی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں, ہاں مجھے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا ہے, میری زندگی پس رہی ہے, حالات سے آپ دوچار ہو جائیں. اس بات کو یاد رکھیں, اس طوفان کے بعد خدا کچھ آپ کی زندگی میں بڑا کرنے والا ہے. آمین آمین. کیا آپ جانتے ہیں اس طوفان کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا کام کیا؟ اس طوفان کے بعد خداوند یسوع نے ایک بڑا کام کیا. کیا آپ جانتے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے جب طوفان تھم گیا, حالات نارمل ہو گئے, اور بائبل میں لکھا ہے جیسے یسوع گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچا, ایک شخص جس میں بدروحوں کا لشکر ہے, کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع نے اس لشکر کو نکال دیا اور اس شخص کو کیا دی؟ شفا. میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے آندھی اور طوفان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے, اس آندھی اور طوفان کے بعد خدا آپ کی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کی مالی طور پر آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا. آمین. طوفان کا سامنا ہے لیکن طوفان کے بعد ایک بڑا کام ہے. خداوند نے اس بندے سے بدروحوں کو نکال دیا. پتہ کیوں؟ میں سنڈے کی عبادت میں ایک دن بات کر رہا تھا, وہ لشکر یسوع کے سامنے کیوں نہ ٹھہر سکا. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام لشکر ہے. پتہ کیوں نہ ٹھہر سکا؟ کیونکہ لشکروں کا خدا اس کے سامنے کھڑا ہے. آمین آمین. کیونکہ لشکروں کا خدا, جب لشکروں کا خدا ان کے سامنے ہے تو پھر دال گلنے والی نہیں ہے, پھر وہاں پر رہ کے سامنا کرنا مشکل ہے. شاید ہم پس رہے ہوں, ہم اولاد کی وجہ سے پس رہے ہوں, ہم بیماریوں اور پریشانیوں اور اپنے مالی معاملات کی وجہ سے پس رہے ہوں, لیکن یہ طوفان ہے جو ایک بڑی گواہی کو چھوڑ کر جائے گا, اور یہ گواہی بہتوں کو ہمارے قریب اور یسوع کے قریب لانے کا ذریعہ ہوگی. میں بات کر رہا تھا طوفان کیوں آتے ہیں. طوفان اسی لیے آتے ہیں. آمین. جب طوفان اگر ہماری زندگی میں آئے, ہم خداوند کے کاموں کو کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کرنا کیا پھر؟ طوفان آئے چپ چاپ بیٹھے رہے, چپ کر کے بیٹھ گئے, طوفان آپ ہی نکل جائے. ایسا کرنا کیا ہے پھر؟ یہ بتا سکتے ہیں؟
جب طوفان آئے ہماری زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، خداوند کو پکارنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کو پکاریں وہ جواب دیتا ہے؟ آمین۔ اس کے کلام میں لکھا مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، میں تجھ پر بڑی اور گہری اور بھید کی باتوں کو ظاہر کروں گا۔ کون سی باتوں کو؟ بڑی اور گہری اور بھید کی باتوں کو میں ظاہر کروں گا۔ جب طوفان آئے کرنا کیا ہے؟ اس کو پکارنا ہے۔ شاید ہماری نظر اس جملے پر ٹکتی ہے کہ یسوع نے شاگردوں سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ شاید ہماری نظر اس بات پر ٹکتی ہے اے قوم اعتقادوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک پازیٹیو بات مجھے نظر آتی ہے اور اس بات نے میرے دل کو چھو لیا کہ شاگرد طوفان ہے، آتی ضرور ہے، اور اس سے پہلے ان کو کبھی اس طرح کے طوفان کا سامنا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھیلوں پر سفر کرنے والے پانیوں کے بہاؤ کو جانتے ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ پانی کے سفر کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن جب طوفان کا سامنا آیا، بائبل میں لکھا طوفان اتنا سخت تھا، اتنا خطرناک ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بچا۔ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں، لکھا ہے خداوند ہمیں بچا، صاحب ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ ایک اچھا لیسن شاگرد ہماری زندگی میں چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہو، ہمیں اپنی زندگی میں موت کے آثار نظر آ رہے ہو، تو پکارنا کس کو ہے؟ یسوع کو، کسی اور کو نہیں۔ اور جب ہم اس کو پکاریں گے وہ ہمیں جواب دے گا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے تو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ آمین۔ شاید ایماندار نہیں جانتے ہمیں کس کو پکارنا ہے۔ یہ پاسبل ہے ایماندار بھول جائے مجھے کس کو پکارنا ہے۔ حالات کی تنگی میں یہ پاسبل ہے ایماندار بھول جائے کہ مجھے کس کو پکارنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک ایماندار شخص ہمیں نظر آتا ہے جس کو خداوند نے کہا تو نے نینوہ میں جا کر منادی کرنی ہے، لیکن جب اس کو بڑے سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا وہ چپ چاپ سو گیا۔ اور شاید آج طوفان کے دوران کئی ایماندار بھی ایسا کرتے ہیں، پکارتے نہیں ہیں، سوئے رہتے، پکارتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ سو گئے نا سارے۔ کیا کرتے ہیں؟ میٹھی نیند۔ اکثر ہمیں وہ پادری صاحب خدا دی ہے گوری سے بڑی میٹھی نیند آتی، جدو ہی جا کے بہی گا نا تو پھر اکھا بند ہونا شروع ہو جاتی تو سو جائے گا، بڑی سکون دی نیند آتی۔ خداوند کی حضوری بھائی، وہ خداوند کی حضور جو نیند آ رہی نا آپ کو آگے، وہ خداوند کی طرف سے نیند نہیں ہے، وہ بدرو ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے، اس کو ڈانٹے یہ سنا دے، یہ تو کلام کے دوران ہی آپ کو سناتی ہے۔ کوئی چیز ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے تو صرف خداوند کا کلام ہے جو آزاد کرتا ہے۔ تو اگر کلام کے دوران سو رہے ہیں اور یہ ایک بار نہیں بارہا مرتبہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بدرو ہے جو آپ کا پیچھا کرے۔ اس کو ڈانٹے، ڈانٹ کے ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ 5 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں نا، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میں بات کر رہا ہوں شاگردوں نے کہا کس کو؟ خداوند کو۔ ہمیں کیا کر؟ ہم کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں خداوند ہمیں بچا؟ جب حالات میں، پریشانیوں میں، ہم مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہو، کیا ہم خداوند کو پکار سکتے ہیں؟ ایماندار یونا سو رہے اور غیر ایماندار کیا کرے؟ وہ اپنے اپنے معبود کو پکار رہے ہیں۔ پکار رہے کہ نہیں پکار رہے؟ شاید ایماندار ہوتے ہوئے ہم بھول جائیں ہمیں خداوند کو پکارنا ہے، اور کوئی غیر ایماندار اٹھے اور ہمیں جھنجھوڑے یونا کی طرح، بھائی تو کیوں پڑا سو رہا، تو بھی اٹھ اور اپنے معبود کو پکار۔ یہ خطرناک بات ہے۔
یہ خطرناک بات ہے. کوئی غیر ایماندار ایماندار کو آ کے جھنجھوڑے اور ہلائے کہ بھائی دعا کر, کلام کا مطالعہ کر. تو نے دعا کرنا چھوڑ دی, تو نے چرچ جانا چھوڑ دیا, تو ہے کہاں پہ, تو سو رہے. یہ خطرناک بات ہے. خداوند کی آواز کا تجربہ رکھنے والے سو جائیں, یہ خطرناک بات ہے. خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے لوگ سو جائیں, یہ خطرناک ہے. اور اس کے لیے ہے کیا؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. آمین. یاد رکھیں گے کہ طوفان آندھی ہو میں کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف یسوع کو, انسان کو نہیں. کسی انسان پر نگاہ نہیں لگانی. آگے بڑھیں گے. جب شاگرد یسوع کو پکار رہے ہیں, شاید وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک بابرکت اور اہم بات یہ ہے کہ جب یسوع ساتھ ہے, ہم غیر محفوظ نہیں بلکہ ہم محفوظ ہیں. حالات جتنے مرضی مشکل کیوں نہ ہو, ہم غیر محفوظ کیونکہ یسوع ہمارے. شاگردوں نے یسوع کو کیوں پکارا؟ شاگردوں نے یسوع کو کیوں پکارا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں. بائبل مقدس میں اگر ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے وہ سمندر میں خداوند کے کاموں اور عجائب کو دیکھتے ہیں. کون؟ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا, جو اس میں لہریں اٹھتی ہیں, وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں. پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. شاگردوں کا دل پانی پانی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. وہ جھومتے اور متوالے کی طرف لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے. شاگردوں نے فریاد کی کہ نہیں؟ اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا. وہ آندھی کو تھما دیتا اور لہریں موقوف ہو جاتی. تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے. یوں وہ ان کی بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا. کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے. کون طوفانوں کو تھماتا؟ خداوند. لہروں کو کون موقوف کرتا؟ خداوند. اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر تو سیلابوں میں سے گزرے, میں تیرے ساتھ ہوں. تجھے آندھیوں کا سامنا, طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے, میں تیرے ساتھ ہوں. تو آگ میں چلے, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے, اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے. وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ آدم ذات کے اپنے ارادے کو. بائبل مقدس میں لکھا ہے پانی اس قدر تیزی کے ساتھ ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا. شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ہم خطرے میں, ہمیں بچا. اور ایک اور بات وہاں پر لکھی ہے, میں اس بات کی طرف بعد میں آنا چاہوں گا. ایک اور بات لکھی ہے بائبل مقدس میں, لکھا ہے لہریں اس قدر ہیں کہ کشتی ان میں چھپ گئی. ان لہروں نے, ان بڑی بڑی لہروں نے, ان طوفانی لہروں نے کشتی کو کیا کیا؟ چھپا دیا. شاید حالات اس قدر سنگین ہو کہ وہ ہمیں چھپا دیں, ہم نظر نہ آئیں. لوگ ہم سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں, اٹھا لیں. شاید لوگ ہم سے میل جول بند کر دیں. لوگ ہم سے ملنا پسند نہ کریں. لوگ ہم سے بات چیت کرنا, ہمارے ساتھ وقت گزارنا پسند نہ کریں. اور حالات ہمیں ایسے چھپا لیں ہم نظر نہ آئیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, بائبل مقدس ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہمیں دیتی ہے, جو شہر پہاڑ پہ بسے ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آمین, آمین. شاگرد وہ ہے
जिनको खुदावंद यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पे बसे वो झूठ नहीं सकता। और मैं ये ऐलान करके आपसे कहना चाहूंगा, आप दुनिया के नूर हैं। अगर हालात आपको दबाने की कोशिश करें, मुश्किलात आपको उस कदर छुपा ले, आप नजर न आए, लेकिन उस बीज की तरह आप हालात का सीना चीर के निकलेंगे। और जब निकलेंगे तो लोगों की निगाह आपसे हटेगी नहीं। आमीन आमीन आमीन। आप इतने बाबरकत होंगे कि लोग आपको बार बार देखेंगे और देखेंगे ये कौन है जिसकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा काम किया, ये कौन है जिसको खुदा ने इतना सरपास किया कि आज दुनिया इसके गुण गाती है। आमीन आमीन। जो शहर पहाड़ पे बसा वो चुप नहीं सकता। शागिर्दों ने पुकारा और पुकारने के बाद वो जब निकल कर सामने आए तो वाकई डिसिपल है, वो वाकई शागिर्द हैं, वो वाकई डिसिप्लिन में रहने वाले। शायद हम डिसिप्लिन में रहना भूल गए, हमने दुआ करना छोड़ दिया, हमने बाइबल का मुताला करना ही छोड़ दिया। हम अगर तूफान और आंधी है तो इस वाक्य को अगर हम गहराई में पढ़ लेना तो हम आसानी से हंस के टाल दे, भाई ये तो खुदावंद के नजदीक हल्की सी बात है। ईमानदार की जिंदगी ऐसी है, ये खुदावंद के नजदीक हल्की सी बात है। हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। हजार चीजें छुपाने की कोशिश करें, हम छुपने वाले नहीं हैं। और छुपता कौन है? छुपता कौन है? जो खुदावंद को भूल जाता है। छुपता कौन है? नजर कौन नहीं आता? जो मसीह यीशु में मरता नहीं है। नजर कौन नहीं आता? जो यीशु मसीह में जिंदा नहीं होता। बीज मरने के बाद नजर आता है ना, एक पौधे की सूरत में नजर आता कि नहीं आता? लेकिन जो मरता ही नहीं है, जो मसीह यीशु में, जो शख्स, जो जिंदगी, जो बहनता है यीशु मसीह में मरता ही नहीं है, वो जिंदा कैसे होगा? वो नजर कैसे आएगा? नजर आना है तो उसमें मरना जरूरी है। मरने के लिए अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क करना क्या है? जरूरी है। अगर अभी तक हमने अपने पुरानी इंसानियत को, जिस्म वाली हालत को तर्क नहीं किया, उसको तर्क कर दे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है। आए इस हवाले को पढ़ लें। इस हवाले को खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ लें। क्या लिखे हैं? मैं इसको बल्कि इसकी ऊपर वाली आयत से पढ़ना चाहूंगा। मगर मैं ये कहता हूँ, गलती 5वें बाब की 16वीं आयत, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा न करोगे। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाचरम और इनकी मानद, इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस। पानी कश्ती के अंदर आए, ये खतरनाक बात है। पानी कश्ती के अंदर आए तो डूबेगा बंदा के बच जाएगा? डूबेगा। तो अगर कश्ती पानी में रहे फिर वो डूब सकता है? नहीं। हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। जब दुनिया के काम हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं हम डूबेंगे। जैसे दुनिया करती है वैसे हम करेंगे, हम डूबेंगे।
لیکن اگر ہم وہ کریں جو خداوند کا کلام کہتے ہیں پھر ہم ڈوبیں گے؟ صرف نہیں ڈوبیں گے، شاید بہت ساری باتیں ہمیں ایسی لگتی ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے مطابق غلط ہے، ہم ان کو ٹھیک مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں بائبل کے مطابق غلط ہیں اور ہم ان کو کیا مان رہے ہیں؟ یہ اسی دن ہم ان سب باتوں پر جو میں نے پڑھی ہے نا ڈیٹیل میں سیکھیں گے جس دن خداوند کی مرضی ہوئی۔ یہ باتیں ہمیں یہ لکھا نا حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، یہ میں بڑے سادہ سادہ سے چھوٹے سے لفظ لکھے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اپنے اندر بڑی گہرائی کو رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں جو اپنے اندر مانی رکھتی ہیں۔ بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر اپنے میسج کی طرف واپس آنا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے اس حوالے کو پڑھ کر اس میسج کو بند کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے وہ خود پیچھے گدی پر سو رہا تھا، بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ یسوع کو فکر ہے، ہماری فکر ہے تو ایمان رکھنا ہے۔ یہ میسج ابھی پہلی عبادت میں اور کچھ دن چلے گا، لیکن اس اگلا جو میسج ہے اگلے سنڈے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا یہ میسج یہاں سے شروع ہوگا کہ شاگردوں نے بڑی حیرانی سے یہ کیوں کہا کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی کس کا حکم مانتے ہیں۔ شاگردوں نے کیا کہا؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہم سوچیں، نگاہ کریں، کیا ہم اس کو پکار رہے ہیں کہ ہم نے پکارنا چھوڑ دیا؟ اگر پکارنا چھوڑ دیا تو خدا ہم کو دعا کرنا شروع کرے، اس کو پکارنا شروع کرے، وہ ہمارا خدا سنتا جواب دیتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں کسی سفر کو شروع کرنے کے لیے بولا ہے تو اس کو جاری رکھیں، اس کو کریں، کیونکہ اس سفر میں خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں، خداوند کے حضور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ یہ طوفان شاگردوں کی برداشت سے باہر تھا، یسوع نے اس کو تھما دیا۔ اگر چیزیں آپ کی برداشت سے باہر ہیں تو خداوند کو پکارنا شروع کریں، خداوند سے کہیں خداوند یہ چیزیں میری برداشت سے باہر ہیں، اے خداوند یہ حالات میری سمجھ سے بالا تر ہیں، خداوند میں ان کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، خداوند تو مجھ پر رحم کر، خداوند تو مجھ پر کرم کی نگاہ کر۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ بھائی سرفراز کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور کلام کے لیے دعا کریں گے۔ کلام کے لیے، کلام کی سنت کو، کلام کی صداقت کو، کلام کی سچائیوں کو ہم اپنی زندگیوں میں سمیٹ دیں۔ اے خداوند خدا، ہمیں اپنے کلام میں اپنی قدرت میں اور اپنے جلال میں بڑھنے کا گہرا فضل عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور اے خداوند خدا جسم کی خواہشوں پر نہ لگائیں، یسوع نام میں سب پر جلال کریں، یسوع کے نام سے دعا۔